حضرت میں تو آپ کے دھرنے کے ساتھ اس طرح ہوں جس طرح آپ ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے قوم کی آواز پر لبیک کہا ہے اور پوری قوم کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے, لیکن کیا اس حکومت میں یہ کیپیسٹی ہے جو آپ ان کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کمشنر کے دفتر میں کہ وہ اپنے پلانٹس جو آئی پی پی جن کی 75% ملکیت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے اس کو وہ بند کر دیں گے اور اپنے پیسے جو اربوں خربوں روپے لے رہے ہیں پچھلے 25 برس سے وہ بند کر دیں گے؟ تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں بھائی. لوگوں کو کال دیں, بیٹھ کے بات کریں اور لوگوں کا راستہ کھول دیں. پورے پاکستان آپ کے ساتھ ہے اس وقت, ہر شخص, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گے, یہ اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. لیکن جن سے آپ گفتگو کرنے بیٹھے ہیں کیا ان کے پاس یہ حل ہے کہ وہ اس آپ کے مطالبات کو پورا کر دیں؟ تو آنسر از نو. ذہین صاحب, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, بڑا پرانا آپ سے احترام کا معاملہ ہے. دیکھیے جماعت اسلامی نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جس کو نہ کیا جا سکے. ضرورت صبر کی ہے. یہ جو آئی پی پیز ہیں, جس طرح آپ نے کہا ان کا تعلق پارٹی سے ہے, نون لیگ سے ہے, بہت ساری حکومتوں سے ہے جو آئی پی پیز کا معاملہ چلا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاہدے جو ہیں, ایک کمپنی بجلی بنا نہیں رہی اور آپ کو دے دی گئی اور آپ اس کو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں. یہ اس کا راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے. بجلی کے بلوں پر اتنے ظالمانہ ٹیکس, 10-15 روپے فی یونٹ آپ کی کاسٹ آ رہی ہو تو آپ 80 روپے کیسے دے سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے. اب عوام نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب یہ نہیں چلے گا اور جماعت اسلامی نے عوام کے ساتھ اتحاد کیا ہے, عوام کے حق کے لیے لڑ رہی ہے پرامن طریقے سے. سیاسی مزاحمتی جدوجہد جو ہے حق دو عوام کو تحریک. یاسر بھائی میں تو خود دھرنے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. لے جی آن ایئر آپ کو عوام پاکستان کی تائید مل گئی ہے. زعیم قادری صاحب آپ کے پاس دھرنے میں آ رہے ہیں, لیکن فواد چوہی صاحب کی دلیل یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر یا پی ٹی آئی کے ساتھ ملے بغیر آپ کا دھرنا کامیاب نہیں ہو سکتا. پیر جی کوڑے تے بھی ٹیکس لگنے لگتا ہے. ابھی تو سانس لینے پہ لگے گا. جامی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, جب آپ ٹیکس کلیکٹ کرنے میں ناکام رہیں گے اکراس دا بورڈ ان لوگوں سے جنہوں نے اس ملک میں کاروبار کر کے اور ٹیکس چوری کر رہے ہیں اور ایف بی آر اویلیبل ہی نہیں ہے, تو پھر آپ اس طرح کی ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ جائیں گے نا. پیٹرولیم لیوی 68 روپیز کر دیا آپ نے. اگر آپ اوپر سے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ یکسر ناکام ہیں ٹیکس لینے میں. اور نمبر 2, ابھی آپ کہیں گے کہ آپ تو میں پہلے ڈیٹیل دے دوں میں آپ کو. یہ جو پنجاب کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ ہے نا, اس نے طے یہ کیا ہے, ابھی کابینہ سے منظوری کے بعد یہ نافذ ہو جائے گا. انہوں نے طے یہ کیا ہے کہ دیہی علاقوں میں اگر 5 مرلے گھر آپ کا تو 200 روپیہ ماہانہ آپ ٹیکس دیں گے کوڑا کرکٹ, اور اگر دیہی علاقے میں 10 مرلے سے 1 کنال کا گھر ہے تو 400 روپے ماہانہ ٹیکس ہوگا. اور اگر آپ دیہی علاقے میں چھوٹا کاروبار کرتے ہیں, چھوٹی سی دکان آپ کی کریانے کی, تو بھی آپ 300 روپیہ دیں گے. گھر کا علیحدہ دیں گے, اس کا علیحدہ دیں گے. اور درمیانے درجے کا کاروبار اگر دیہات میں ہے تو 700 روپیہ, بڑے درجے کا ہے تو 1000 روپیہ. اب آپ پوچھیں شہروں میں کیا ہوگا. شہروں کی صورتحال سن لیں. شہری اگر کوئی 5 مرلے گھر میں رہتا ہے, لاہور میں, سیالکوٹ میں, کسی بھی اور پنجاب کے شہر میں, تو 5 مرلے کا شہری جو ہے وہ 300 روپیہ مہینہ ٹیکس دے گا کوڑے کے اوپر. پھر 10 مرلے سے 1 کنال والے 500 روپیہ دیں گے اور 1 کنال سے اوپر والے 2000 روپیہ. 1 کنال سے جو بڑا گھر ہوگا وہ دے گا 5000 روپیہ ٹیکس کوڑے کے اوپر. اور 3000 کنال والا اور 300 کنال والا کتنے دے گا یہ آپ بتائیں؟ میں کیوں بتاؤں یار, وہ کوئی کیلکولیٹ تو کرے نا. کتنی کنال آپ نے بتائی؟ 25,000 کنال والے بھی ہیں, 3000 کنال والے بھی ہیں. اور کیا ہے تو 300 کنال اور 3000. اچھا ویسے یہ جو تو نہیں ہے یہ پنجاب سرکار کی جو کمیٹی ہے, میرے خیال اس کا حساب تب معصومانہ ہے. یہ 5 مرلہ 10 مرلہ میں الجھے رہے ہیں, وہاں تک گئے نہیں ہیں. تو اگر ویسے اس حساب سے ان پر ٹیکس لگے تو وہ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ دیکھ لیں آپ, اگر اس کو آپ اس کو اوپر کیلکولیٹ کر لینا سر, 5 مرلے سے لے جائیں 3000 کنال تک کتنے مرلے ہوتے ہیں 3000 کنال میں, 5 مرلے کتنے پلاٹ؟ 3000 کے گھر کہاں ہیں سر؟ یہ پاس 4 قدم رائیونڈ پہ, میرا تو نہیں ہے, صرف رائیونڈ میں ہے, اور بھی ہیں اپنا اسلام آباد میں بنی گھالا میں بھی ہے 300 کنال. یہ تو آپ پرانی دشمنی نبھا رہے ہیں. میری کوئی دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ, نہ نئی نہ پرانی. عرض یہ کہ آپ ٹیکس دیتے کیوں ہیں؟ سب سے بڑی بات, آپ ٹیکس دیتے اس لیے کہ بیسک کمیونٹیز آف لائف دی جائیں آپ کو. وہ کیا ہے؟ سڑک, پانی, صفائی, سیوریج. اب آپ نے اس پر بھی ٹیکس لگا دیا, یعنی کہ وہ امپلیکیشنز جو ٹیکس دینے پر حکومت دیا کرتی ہے لوگوں کو, یہی تو ہے, یہی تو وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم کیوں ٹیکس دیں. ہم ٹیکس کیوں دیں؟ کیونکہ جو ریزولوز ٹیکس کے ہمیں ملتے ہیں وہ اویلیبل ہی نہیں ہے قوم کو. اب ان ریزولوز پہ جو آپ کو ملنے چاہیے کہ آپ ٹیکس پیئر ہیں, اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جام صاحب کہ اس ملک کا ہر شہری ٹیکس پیئر ہے.
کیونکہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، آپ ایک ماچس بھی لیتے ہیں نا، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے 10 روپے پلس ٹیکس. موٹر سائیکل والا 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے، وہ 60 روپے ہے، اس پہ گورنمنٹ لیوی دے رہا ہے. سو ایوری بڈی از اے ٹیکس پیئر. ٹیکس نیٹ براڈ کرنے کی بات کر کے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. چلیں، میں نے جاتا کدھر ہے؟ یہ پوچھنا چاہیے، وہ جاتا ہے ان کی جیبوں میں اور ان کی عیاشیوں میں، تزئین و آرائش پہ. ہاں جی بالکل، اخراجات کی، بالکل حکومتی اخراجات. آج مفتاح صاحب بھی بول رہے تھے، بتا رہے تھے پریزیڈنٹ کے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اور پارلیمنٹیرینز کے جو اخراجات اور پرائم منسٹر کے کتنے 32% اضافہ ہوا ہے اخراجات میں. جی ہاں، کیوں؟ پہلے وہ خشک روٹی کھاتے امیر ہو گیا ہے نا، تیل نکلا ہے پاکستان میں. اب زعیم صاحب، یہ جو جماعت اسلامی کے دھرنے کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اس سے ظاہری بات ہے صحافی کے ذہن میں کئی ایک سوال جنم لیتے ہیں. کہیں ان کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ یہ جماعت اسلامی کی طاقت کو شو کر کے ان کی طاقت انڈرمائن ہو رہی ہے؟ دیکھیں نہیں، وہ ان کو لگ رہا ہوگا، لیکن باقی بات تو نظر آ رہی ہے نا جی، کہ کسی نے کہیں روکا نہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اب وفد بھی پہنچ گیا حکومت تو ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں، اور باقی کسی کو جو ہے وہ سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، سڑک پر آنا دھرنا کرنا تو کچھ. لیکن ایشو جو ہے اس وقت وہ پی ٹی آئی سے مختلف ہے. جماعت اسلامی کا جو ایشو ہے وہ پوری پاکستان کے ہر شخص کی آواز ہے. بجلی، مہنگائی، بے روزگاری. اور بجلی آج جو انرجی کاسٹ ہے نا جامی صاحب، وہ اس ملک کے لیے اس ملک کی معیشت کو مقید کر دیا ہے. آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے قابل نہیں رہے. انڈسٹریز کا بڑا فرق ہو گیا. آپ کا لوکل بجٹ جو ہے ایک نارمل پریکٹیکل تنخواہ دار ملازم کا، جس پر 34% ٹیکس لگا کر آپ نے اس کے ہاتھ میں 12% انکریمنٹ دے دیا ہے، اس شخص کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے. لوگ اس لیے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو پورے پاکستان کی آواز ہے اور پورے پاکستان کو آج سڑک پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگوں نے روٹی کمانی اور گھر جانا ہے. اگر لوگ روٹی نہیں کمائیں گے تو صبح بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ میں آپ سے بھی سوال کروں گا کہ آپ کیوں نہیں ابھی تک عوام میں آئے؟ میں کرتا ہوں، لیکن ہمیں چونکہ جماعت اسلامی کا دھرنا ہے تو ان کی قیادت ہمیں ملی ہے. جناب قیصر شریف صاحب جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی کی، سینئر رہنما. قیصر صاحب، آپ آئے، مذاکرات کے لیے کمیٹی بن گئی، کارکن بھی رہا کر دیے، تو تہاڈی تے گل بن گئی، پھر کہتے تھے بیٹھے ہوتے؟ بہت شکریہ جامی صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دھرنا جو ہے یہ جاری ہے. امیر جماعت اسلامی نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ مذاکرات بھی ہوں گے اور دھرنا بھی ہوگا. اچھا. اور یہ دھرنا جو ہے یہ ممکن ہے پورے پاکستان میں پھیلے. آج وہ جب خطاب کریں گے تو اس میں اگلا لاہ عمل دیں گے، اور اس پر مزید بھی وہ مشاورت کر رہے ہیں کہ پنڈی کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی اسی طرح دھرنے جو ہیں وہ شروع کیے جائیں گے. اگر عوام کو ریلیف نہیں دیا جاتا، جماعت اسلامی کے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں، آج بھی جو مذاکرات کمیٹی لیاقت بلوچ صاحب کی قیادت میں مذاکرات کر کے آئی ہے، اس میں بھی انہوں نے واضح اور دو ٹوک بات کی ہے اور اپنے مطالبات رکھے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ اب بال جو ہے وہ حکومتی کمیٹی کی کورٹ میں ہے، حکومت کی کورٹ میں ہے کہ وہ اس پر کتنا. نہیں، مجھے یہ ایک بات سمجھا دیں. جب آپ کے کارکنوں کی رہائی پہ حکومت تیار ہو گئی، جب آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہوگی، آپ نے بھی لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی، تو پھر اس دھرنے کا مقصد کیا ہے؟